دوستو یہ ہیں میرے بکرے جو میں بیچ رہا ہوں، اور یہ ہوں میں. یہ میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ تھک گیا. دوستو میں نے اس سیزن میں بکرے بیچے ہیں، اور ابھی میرے پاس 5 بکرے باقی ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں منڈی کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور بڑا مزہ آیا. اور آج پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جانور کیوں چرائے، بکریاں کیوں پالیں، اور یہ کتنا عظیم پیشہ ہے. تو میرے اس ویلوگ میں آپ جان سکیں گے اس عید پر، اس عید کے سے پہلے میں نے جو بکرے بیچے میں نے کیا سیکھا اور میں نے کیا پایا. السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. جی ہاں دوستوں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں اتنے دن سے ویلاگ کیوں نہیں کرا، میں کہاں غائب تھا. میں آپ کو بتا دوں دوستوں، میں نے جو آپ نے شروع میں چنکس بھی دیکھے ہیں، میں نے بکرے خریدے تھے، 10 عدد بکرے اور 1 بچہ خریدا تھا. اور اتنے دن سے میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ سڑکوں پہ دھوپوں میں کھڑے ہو کر ان بکروں کو فروخت کر رہا تھا. جی میں بتاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے حالات بالکل خراب نہیں ہیں. 2 چیزیں تھیں. ایک، کوشش کی کہ یہ جان سکوں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ آئے، جن میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء نے بھی بکریاں چرائیں اور اس کا کام کیا، تو اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے، میں وہ جاننا چاہتا تھا. اور دوسری بات، کہیں وہ کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو کہیں عزت نفس کو چیک بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں کتنا غصہ کر جاتا ہوں، یا مجھے اگر کچھ کہے تو میں کیا کروں گا. تو وہ تعلیم و تربیت جو ہم بابوں کے پاس بیٹھ کے 26-27 سال سے میں حاصل کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس کا ایک ٹیسٹ بھی کیا جائے. لیکن اس کے اندر ایک اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ میرے بچے جو آئی فون اور دیگر فون استعمال کرتے ہیں مہنگے، اور اس کے بعد پب جی کھیلتے رہتے ہیں، اور پھر اس سمیسٹر کی فیس آ کے مانگ لیتے ہیں، ایک دم سے 70,000 دیتے ہیں. یا تو میں نے کیا یہ پہلی بات کہ اپنے بچوں کی میں نے جو ہے وہ ایک مشین لا کر اس سے سب سے پہلے میں نے ان کے بال کاٹے، اور میں کہا بیٹا اٹینڈ کرو ذرا، بڑے سونے لگو کہ گھر بیٹھے ہو. اور دوسرا کام میں نے کیا کہ میں نے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے 9 to 5 والی جاب نہ کریں اور وہ کاروبار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے رزق جو ہے وہ کاروبار میں رکھا ہے، اور 1 حصہ رزق جو ہے وہ نوکری میں ہے. تو میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے اوپر، جو کہ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 19 سال کا ہے، 17 سال کا ہے عیسیٰ، اور اس کے بعد موسیٰ 13-14 سال کا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سڑک پر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ ایک ورکشاپ کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک ایسی ورکشاپ جس کے اندر ان کا باپ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. اور کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کے باپ کی بے عزتی بھی ہوگی، لوگ باتیں بھی کریں گے، جھکتے بھی لگائیں گے، تو ان پر کیا گزرے گی، یہ کیسے برداشت کریں گے، پھر یہ لوگوں سے ڈیل کیسے کریں گے، اور پھر کس طرح سے ان کی جیب میں سے پیسے نکلوا سکیں گے اور اپنا بکرا بیچیں گے. دوستو اس سلسلے میں ہم 7 دن علی، عیسیٰ، موسیٰ اور میں جاتے رہے. میرا بھتیجا ضیاء، اس کا بھی بہت شکریہ، وہ بھی میرے ساتھ جاتا رہا. تو اس کے اندر بہت سارے ایکسپیرینسز ہوئے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے بچوں میں واقعی بزنس کی صلاحیت موجود ہے، ان کے اندر تھوڑی سی برداشت بھی ہے، ان کے اندر 1-2 دن وہ ذرا ہیزیٹیٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد یوز ٹو ہو گئے. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا. اور ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا، سبزدار میں رہتا ہوں، تو یہاں ایک پٹرول پمپ بنا ہے. تو عیسیٰ 2 بکرے لے کے آگے تھا، اس کے پیچھے 2 بکرے لے کے موسیٰ جا رہا تھا، اس کے پیچھے میں جا رہا تھا 2 بکرے لے کے، اور اس پیچھے کہیں دور 2 بکرے لے کے علی آ رہا تھا. تو وہ جو لائن لگی ہوتی ہے اس کی پٹرول ڈلوانے والوں کی، وہاں سے ایک صاحب نے، کوئی 70 سال کے ہوں گے یا 65 کے، تو انہوں نے آواز دی، کہنا اے ادھر آ. تو مجھے اوئے بڑا اچھا لگا. خیر میں ان کے پاس گیا، میں کہا جی. کہنا کنے دی جوڑی دیتی ہے؟ میں نے کہا جی 80,000 دی. کہنا کی کیا ہے؟ میں کہا 80,000 دی. کہنا پاگل ہو گئے ہیں، چرس پینا ہے؟ میں کہا نہیں سر. کہنا 80,000 دی جوڑی؟ میں کہا سر آپ بتا دیں آپ کتنے کی لیں گے. تو ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پہلے کہا سنو جی ادھر آؤ. نے کہا
انہوں نے کہا ایفی صاحب نے. میں کہا کون ایفی؟ کہتے جہے میں تمہیں ویڈیو نہیں دکھاتی وہ بنا چلتے ہیں. ایسے دیکھا میں وہ ہاں ہے تو وہی نے. کہتے ایفی صاحب تھی یہ کی کر رہے ہو؟ حالات نے ماڑے ہو گئے نے. میں نے کہا نہیں سر، حالات اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، عزت کی روٹی مل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ورک شاپ کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے ساری ڈیٹیل بتائی تو بڑے حیران بھی ہوئے. پھر یوں بھی ہوا کہ آج جب ہم منڈی میں گئے ہوئے تھے بکرے لے کر، تو میں نے کیا یہ تھا کہ یہ سر پہ باندھ لیا تھا اور ایک شلوار قمیص پہن لیا تھا. میری کوشش تھی کہ لوگ مجھے نہ پہچانے، اور اللہ کا شکر ہے 95% لوگ مجھے پہچان نہیں سکے. اور ان کے رویے بھی میرے سامنے آئے، اور جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. آج کی بات ہے، مجھے بائک کے اوپر ایک 125 پہ دو لوگ آئے. ایک بیٹا ہے جو چلا رہا تھا اور پیچھے اس کا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا تھا. کہتا ادھر آ. میں نے اس کو کہا، میں کہ جی. وہ ادھر آ. میں سڑک کراس کر کے ان کے پاس آ گیا. میں کہا جی. کہنے کہا کہ کنے جوڑی دیتی ہے؟ میں کہا جی 78,000 دی. کہندا تینوں لگتا اسی کوئی ہیروئن بیچنے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر، میں ایسا کیسے کہہ سکتا. کہندا نہیں تو پھر اینے پیسے منگن ڈے. میں کہا مرشد تسی دس دیو کی دینا. کہندا نعوذ باللہ معاذ اللہ تو مرشد کہن ڈے ہیں. میں کہا اچھا سر میں معافی چاہنا وا. کہندا تو بڑی گلاں کرنا ہے. تو میں نے مڑ کے جب عیسیٰ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑا غصہ تھا، اور اس نے ایسے کر کے منہ صرف موڑ لیا تھا. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس تقریب میں آپ جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی کالج میں میرے ساتھ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں تقاریب میں آپ میرے ساتھ جاتے ہیں، تو آپ کو جو عزت ملتی ہے وہ افتخار ایفی کو ملتی ہے، اور اس کے 27 سال کی محنت کو ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ملتی ہے جو عزت اس کو اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو عطا کی ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا اپنے بچوں کو کہ بیٹا اے پیسے، اے پیڈسٹل، اے موبائل، اے جو کچھ لگژریز نے تاڑے کول، اے تاڑیاں نہیں گیاں، اے تاڑے پیو دیاں نے. تو اللہ کا شکر ہے. پہلی بات بالکل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے بڑا اچھا لگا. میرے بچوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا، انہوں نے ڈیل کرنا بھی سیکھا، انہوں نے برداشت کا مظاہرہ بھی کیا. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو مر جاؤں گا، لیکن یہ زندگی کے 7-8 دن کی جو ورک شاپ انہوں نے کی ہے میرے ساتھ، کہ ان کا باپ کھڑا ہوا ہے جس کو وہ ڈائس کے اوپر روسٹرم پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، اور اس کو کیونکہ وہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں تو وہ آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں بڑی بدتمیزی بھی کرتے ہیں، جھکتے بھی کی. لوگوں نے عزت کے ساتھ بھی ڈیل کیا. لیکن میں نے جو بیوپاری بن کے یا ایک بکرے والا بن کے جو میں نے چیزیں دیکھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ جو بیوپاری باہر سے آتا ہے اور 1 سال ہمارے جانور کو پالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور ہمارے پاس لے آتا ہے کہ یہ لے جی آپ سنت ابراہیمی ادا کریں. ہم پہلی بات تو یہ 2-2 4-4 6-6 ہزار روپے کے لیے اس کو بہت بے عزت کرتے ہیں، اس کو ذخیرہ اندوز اور پتنی منافع خور اور پتنی کیا کیا کہتے ہیں، اور ہم اس کی بڑی بے عزتی بھی کرتے ہیں. اور کئی جگہ پر میں نے مطلب بیوپاریوں کی لڑائیں بھی ہوئی تو لوگوں نے مل کے، لڑکوں نے ان کو مارا بھی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ میں اس بھیس میں تھا بکرا بیچنے والے کے. تو مجھے پتہ چلا میں چور بھی ہوں، منافع خور بھی ہوں، میں اوور چارجنگ بھی کر رہا ہوں، اور مجھے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اس طرح کی ساری چیزیں جو بکرا بیچنے والوں کو صدیوں سے مطلب وہ جھیلتے آ رہے ہیں. تو میں نے کیا یہ کہ میں نے وہاں سے پانی کی بوتلیں ٹھنڈی لیں اور کولڈ ڈرنکس لی، اور میں نے وہاں جو لوگ اپنے جانور لائے ہوئے تھے میں نے ان کو وہ پیش کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ یہ کیوں ہمیں پلا رہے ہیں، آپ کا کیا غرض ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں بکرا فروش نہیں ہوں، اور کیونکہ میں لاہوریہ ہوں، اور آپ ہر سال میرے شہر میں آتے ہیں، ہمیں جانور دیتے ہیں، ہماری سیوا کرتے ہیں، لیکن اس شہر کے 1.5-2 کروڑ لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اپنے کاموں کے اندر. تو میں ان کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. تو میں آپ کے لیے یہ بوتل لے کر آیا، کولڈ ڈرنک لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے بڑا خوشی کا بھی اظہار کیا، اور بڑے ششدر اور حیران بھی تھے کہ اب بندہ کو پاگل تو نہیں گا، سانوں کہ جپیاں بھی پائی جا رہے ہیں، سانوں کولڈ ڈرنک بھی پیا رہے ہیں. تو میں نے تمام لاہور کی طرف سے ان بیوپاریوں کا جن سے میں مل پایا، میں نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ کاکا
جنہوں کوئی غم نہ ہوئے انہوں کو وہ بکری پال لوے. تو میں نے تو 10 بکرے لے آیا تھا اور میں نے 7-8 دن ان کو پالا بھی. تو میری بیوی، میری اماں، میری بھابیاں، میرے بچے، ہمارے محلے دار سب صرف ان کی سیوا میں لگے ہوئے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ جب آپ بکری پال لیتے ہیں یا بکرا پال لیتے ہیں. وہ کچھ دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عمر بھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فکر اور غم اور یہ بڑا مطلب شفٹیں لگی ہوئی تھی. رات کو 12 بجے تک عیسیٰ صاحب جاگ رہے ہیں، عیسیٰ صاحب نے آگے علی بھائی کو اٹھا دیا، اب علی بھائی جاگ رہے ہیں فجر تک. فجر کے وقت جب میں نماز کے لیے اٹھا تو علی صاحب کہہ رہے ہیں بابا جلدی سے موسیٰ کو اٹھا کے بھیجیں، بس میری تو بس ہو گئی ہے. تو وہ بیچارہ موسیٰ اٹھ کے گیا اور بیگم اس کو نیچے ہی بکروں کے پاس گلی میں ناشتہ دینے گئی. تو اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز میں نے بہت انجوائے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 دن جب جانوروں کو لے کے جاتے رہے اور سڑک تک جاتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اور کڑی دھوپ کے اندر پسینہ پسین بکتے تو نہیں تھے، پھر ہم واپس آ جاتے تھے. تو 3 دن تو ہمیں گھسیٹ کے لانا پڑتا تھا جانوروں کو. چوتھے دن یہ ہوا کہ وہ 3 گلیاں مڑ کے خود ہی بھاگ کر میرے گھر آ جایا کرتے تھے ہم سے پہلے. اور یہ منظر جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ان کو اپنا گھر یاد ہو گیا جہاں یہ پچھلے 3 دن سے رہ رہے ہیں. اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں ان کو کیسے بیچ پاؤں گا. 7 جانور بیچنے کے بعد ابھی 3 میرے پاس موجود ہیں. ایک بچہ میں لایا تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا اور بڑی کڑی محنت کرنی پڑی. اور جو مارکیٹ کا حال ہے یا جس طرح جن حساب سے میں نے جانور لیے تھے انہوں نے جتنا مارجن پہلے ہی کاٹ لیا تھا، میرا خیال ہے کہ اس میں 22-24 ہزار لاس ہوگا. اور وہ لاس نہیں ہوگا، وہ فیس ہے جو اس دنیا کی یونیورسٹی کے اندر 7-8 دن کی ورکشاپ کے لیے میں نے 3 بیٹوں اور اپنی فیس جمع کرائی تھی اور ہم نے بہت کچھ گین کیا اس ورکشاپ سے. تو وہ پیسے ضائع نہیں ہوئے. ویسے بھی میں بزنس مین نہیں ہوں، میں نے لاس ہی کرنا تھا، لیکن میرا بڑا فائدہ ہوا. میرے بیوپاری دوست بن گئے. مجھے احساس یہ ہوا کہ بڑے بڑے دنیا کے عظیم لوگوں نے بکریاں چرائیں اور وہ کس کس مصیبت کس کس تکلیف سے گزرتے تھے، ان پر کیا کیا گزرتی تھی، ان کی نیند کس طرح خراب ہوتی تھی اور وہ کس طرح ایفرٹ کرتے تھے، ان کو کیسے پسینے میں بھیگ جایا کرتے ہوں گے. ایک اور چیز جو بڑی مجھے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جانور ہے، بکرا ہے یا بچہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی جبلی تعلق سا ہے، کہیں دل کو کھنچ سی پڑتی ہے. پھر نفس کی نفی کا جو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک اور طرح کا مجھے سبق ملا، جس کے اندر اگر کسی نے سٹارٹ بدتمیزی سے لیا اور اس کے بعد وہ پہچان گیا کہ اندر تو گلو بادشاہ ہو یار، آپ تو افی صاحب سر، آپ تو ویلاگ کرتے ہیں. تو پہلے وہ مجھے منافع خور کہہ رہا تھا اور 1 سیکنڈ کے 1 لمحے کے بعد وہ کہتا ہے جی سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں کہ کچھ نہیں یار، عزت وہ کیا کہتے ہیں رزق حلال کمانڈے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے. بہت ساری میری بہنوں نے پہچانا، لوگوں نے میرے ساتھ سیلفیاں لیں. بکرا نہیں لیتے تھے تو سیلفیاں لیں اور ویڈیوز بھی بنائی انہوں نے اور میں نے بنوائی بھی. میں نے کہا جی ایسی کون سی بات ہے. تو دوستوں میں نے 7-8 دن جو بکرے بیچے ہیں، اب مجھے امید ہے کہ کل صبح انشاءاللہ میں باقی 3 بکرے بھی بیچ دوں گا، کیونکہ قربانی کا جانور میرے پاس موجود ہے پہلے سے. میں نے بڑا مزہ کیا، میں نے بہت انجوائے کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بھی مہمان ہمارے شہر میں آئے اس کی بڑی عزت کیا کریں. یہ بکرے والے جو سارے سال بکرا پال کے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ 70-80% لوگ بہت اچھا سلوک نہیں کرتے، بڑا کڑوا بولتے ہیں، بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. ہم ابھی علی اور عیسیٰ کچھ دیر پہلے 4 پیزے لے کر آئے ہیں. تو وہ اس وقت جو رات کو جو ڈیل ہوتی ہے، مڈ نائٹ ڈیل جو بھی ہوتی ہے وہ 4,000 روپے کے بنے. لیکن یہ 4,000 روپے میں اس بکرے والے کو کبھی بھی نہیں دوں گا. اس سے وہ 4,000 روپے میں نے چھڑوانے ہیں، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مارجن کما رہا ہے. اور شاید ہو سکتا ہے میں کوئی اور کاروبار کروں تو تب بھی مجھے یہی احساس دلوایا جائے کہ اے بڑا پیسہ کمانڈ ہے. لیکن دوستو، وہ محبت جو مجھے بیوپاریوں سے ملی، وہ محبت جو مجھے میرے بکروں نے دی، اور وہ محبت جو مجھے سڑک پر کھڑا پہچان کر میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، میری ماؤں نے مجھے دی، میری عمر کا وہ حاصل ہے. مجھے ایک بات کا بڑا احساس بڑی شدت سے ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا رزق بہت آسان ہے، میں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے،
لیکن ان 7 دنوں میں مجھے جو سیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ میرا رزق بہت آسان نہیں، بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ میں اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھ کے لکھتا ہوں، جو میں جس کو میں آفس کہتا ہوں، اور جب میں تھک جاتا ہوں تو پیر نیچے اتارتا ہوں اور بستر پہ لیٹ کر سو جاتا ہوں۔ اور اگر مجھے کبھی ایکٹنگ کرنی پڑے تو 40-50 ہزار روپے پر ڈے تک بھی مل جاتا ہے، 30-40-50 ہزار روپے۔ اور آج کے دور میں بڑے اچھے بکرے کی یہ قیمت ہوتی ہے ایک دن کی شوٹنگ جو میں کرتا ہوں۔ اور اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو شوبز کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بہت اچھے پیسے ہیں۔ لیکن واقعی مجھے احساس ہوا کہ میرے مالک نے مجھے بہت آسان رزق دے رکھا ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ میں پیسے کماتا ہوں اور بہت سارے پیسے کماتا ہوں۔ تو مجھے ایک اور بڑا موٹا قسم کا اور بڑا تگڑا قسم کا شکر ادا کرنا پڑا اللہ کا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے مالک کا۔ اور اس سارے تجربے سے میں سب سے زیادہ جو خوشی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچے 3 دن تک بیچارے پریشان رہے، لیکن اس کے بعد وہ بالکل بکرے والے بن گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے علی صاحب کہ وہ 3rd ایئر میں پڑھتے ہیں یا عیسیٰ 2nd ایئر میں پڑھتا ہے۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل بھی کر رہے تھے، جن میں میرا بھتیجا بھی ساتھ ضیاء بھی تھا، اور ہم نے بڑی اچھی ایکٹیویٹی کی۔ اور مجھے ایسا لگا کہ اس ایکٹیویٹی نے، میں بلکہ ان کو چھیڑا تھا، میں کہو پب جی والوں کی کال آ رہی، کہتے تہاڈے پتر کتنے نے آج کل ویڈیو گیم نہیں کھیڈ رہے۔ اور میں نے کہا انٹرنیٹ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ جی استعمال کرو، تہاڈے پتر کتنے چلے گئے نے۔ تو بڑا مزہ آیا اور بڑا انجوائے کیا۔ تو دوستو، یہ جو محبت ہے نا، ہم پیشوں کو نہ دیں، ہم بندے کو محبت دیں۔ ہم کپڑوں کو نہ دیں، ہم بندوں کو محبت دیں۔ ہمارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے ہمیں ہر کام کر کے دکھا دیا۔ وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ تو بکرے بیچنا تو ویسے بھی انسان کا بڑا قدیمی پیشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا رزق رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جب تک انسان اس سرزمین پہ موجود ہے یہ پیشے ختم نہیں ہوں گے۔ مرغبانی ہے، جانور پالنا ہے، ڈیری کا کام ہے، یہ جو بنیادی کام ہے۔ تو ضرور میں ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، میں ضرور بات کروں گا دوستو ان پیشوں کے اوپر جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ چھوٹے نہیں ہوتے، یہ سب سے بڑے پیشے بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو فی الحال صرف اتنا کہوں گا کہ جن کو ہم بڑا چھوٹا پیشہ ور سمجھتے ہیں، بکرا بیچنے والا، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بڑے عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ آپ کے شہر میں، آپ کے 2 کروڑ کے، 3 کروڑ کے، 4 کروڑ کے شہر میں جب یہ آتے ہیں تو آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو میرا آج ویڈیو یہ جب آپ دیکھیں گے تو آج وہ بیوپاری موجود ہوں گے۔ دعا کیجیے گا روتے ہوئے نہ جائیں۔ 2-2 4-4 ہزار روپے بڑھا دینے سے قربانی کے جانور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس بیوپاری کو اچھا منافع ہو سکتا ہے جو 10 یا 20 یا 30 یا 40 جانور لایا تھا۔ اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو آج اس کو بڑا مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے رخصت کیجیے گا۔ اور آج جب منڈی جائیں آخری دن جانور خریدنے، تو جادو کی جفی نہ سے، کیونکہ پینڈیمک ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے، تو ایک پانی کی بوتل یا ایک کیلا یا ایک مسکراہٹ یا 1000 روپے یا ایک کولڈ ڈرنک ان بیوپاریوں کو، ان بکرے والوں کو ضرور پلائیے گا، جو سارے سال آپ کے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے کے رکھتے ہیں، اور پتنی کتنے دل گردے کے ساتھ وہ جانور آپ کو سونپ کر اگلی عید کے لیے، اگلا جانور پالنے کے لیے اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے قصبوں کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔